السلام علیکم۔ آج ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے پیچھے اصل بنیادی مقصد آخر ہے کیا؟ تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ ظاہر ہے نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا، بہت ہی بامانی مقصد چھپا ہوا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، اور اس کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا قرآن پاک سے ملتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ سب سے اہم ہے۔ لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو بس یہی ہے اصل مقصد، یہی ہے اصل ہدف۔ تو سارا کا سارا مقصد آ کر ایک لفظ پہ رک جاتا ہے، تقوی۔ لیکن یہ تقوی ہے کیا؟ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے، روزے کی روح کو نہیں پا سکتے۔ تو چلیں اس لفظ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ تقوی آخر آیا کہاں سے ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیں، عربی زبان میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے وقایا، اور وقایا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بچانا، حفاظت کرنا۔ جیسے کوئی ڈھال ہوتی ہے نا جو آپ کو نقصان سے بچاتی ہے، بس وہی تصور ہے، کسی چیز کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا لینا۔ اچھا، اکثر ہم سنتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، لیکن یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس سے کئی زیادہ گہرا ہے۔ یہ صرف ڈر والا خوف نہیں، بلکہ یہ اللہ کی محبت اور اس کے ہر وقت موجود ہونے کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کانشیس ہو جاتا ہے اور خود کو ہر اس چیز سے بچانے لگتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کچھ کام نہیں کرنے، بلکہ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اسے پورا کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ ایک بیلنس ہے گناہ کے انجام کے ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان، یعنی ہر وہ کام کرنا جو ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچا لے۔ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت مثال ہے جو ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقوی کی تعریف پوچھی، تو انہوں نے ایک اور جلیل القدر صحابی ابی بن کعب سے پوچھا۔ ابی بن کعب نے جواب میں ایک سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے کہا، ہاں بالکل گزرا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بہت احتیاط سے بچ بچا کر قدم رکھتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھے۔ تو ابی بن کعب نے کہا، بس یہی تقوی ہے۔ کتنا خوبصورت جواب ہے، یعنی اس دنیا میں گناہوں کے کانٹوں سے ایسے بچ کر چلنا جیسے ہم کسی کانٹوں بھری جگہ سے اپنا دامن بچا کر چلتے ہیں۔ اچھا، مثال تو سمجھ آ گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ روزہ ہمیں یہ احتیاط کیسے سکھاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے، تقوی کی پریکٹس کرنے کی جگہ۔ یعنی دوپہر کا کھانا نہ کھانے سے، پانی نہ پینے سے زندگی کے ان بڑے بڑے کانٹوں سے بچنے کی ٹریننگ کیسے ہو جاتی ہے؟ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے بالکل حلال ہیں۔ کھانا پینا سب اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس ہے نا، یہی اصل ٹریننگ ہے۔ یہ ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہی صبر، یہی سیلف کنٹرول تقوی کی جڑ ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو گے تو تقوی مل ہی جائے گا، بلکہ الفاظ ہیں لعلکم تتقون، یعنی شاید تم تقوی اختیار کر لو۔ اس شاید میں ایک بہت گہرا نکتہ ہے، مطلب یہ کوئی آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی پڑے گی، شعوری طور پر، نیت کے ساتھ۔ تو یہ ٹریننگ تو ہو گئی رمضان میں، لیکن اس کا اصل فائدہ تو رمضان کے بعد نظر آنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ تقوی کا جو اصلی لٹمس ٹیسٹ ہے نا، وہ رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے، جب ہم عام زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے معاملات کرتے ہیں۔ اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بے ایمانی کا موقع سامنے آتا ہے، جب ہمیں شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے، یا جب ہم کوئی نیکی کرے اور کوئی اس کی تعریف نہ کرے،
تب اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ ان لمحوں میں جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی ٹریننگ سے کیا سیکھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر کا ایک کمپس ہے، ایک قطب نما جو ہمیں ہر موڑ پر صحیح اور غلط کا راستہ دکھاتا رہتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے، اگر رمضان اور روزہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے تو پھر اصل امتحان کیا ہے؟